إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. معزز حاضرین، آج ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی باتیں جانیں اور خاص طور سے وہ باتیں جن کا ہماری عبادات سے تعلق ہے، یعنی عبادت میں ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے. تو اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے طہارت کے احکام اور مسائل، کیونکہ انسان کی اور خاص طور سے مسلمان کی تمام تر جو عبادتیں ہیں وہ طہارت سے منسلک ہیں. اگر انسان طاہر نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی عبادت غیر قابل قبول ہوگی. اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. کتاب الطہارہ کے مسائل نہایت ہی اہم مسائل ہیں. طہارت دین اسلام کا یہ نہایت اہم ترین سبق ہے. محدثین اعظام اور ائمہ کرام رحمہم اللہ اجمعین نے ہمیشہ حدیث اور فقہ کی کتاب کا جو آغاز کیا ہے وہ کتاب الطہارہ سے ہی کیا ہے. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ طہارت کی ہمارے اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے. اسی طریقے سے جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے. پہلے وہ غسل کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں کلمہ کا اقرار کرتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے. اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت جیسی بنیادی شرطیں لگائی ہیں. یہ ساری شرطیں ہمارے لیے ضروری ہیں. ان شرطوں کے بعد ہی ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قابل قبول ہے. اسی طریقے سے طہارت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی طہارت کی شرائط کے ساتھ ساتھ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم، اور اگر پہلے سے وضو ہے تو نیا وضو کرنے کی ترغیب دلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وضو کے ساتھ ساتھ مسواک کی بھی ترغیب دلائی ہے. اسی طریقے سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنے کا حکم. اور یہ سارے احکامات نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر کے پاک صاف رہنے کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت ایک ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں
ہر مسلمان اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو عام حالات سے وہ ممتاز اور افضل سمجھتا ہے۔ جب آدمی پاک ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی اپنی زندگی اور اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو دوسری تمام حالتوں سے ممتاز سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہو چکا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دے کر نفسانی طور پر طہارت اور نظافت کے اسی احساس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا پریشانی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم کو اللہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دے، تمام کر دے، پورا کر دے، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے قریب ایک مسجد ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قبا۔ اس بستی کا نام کیا ہے؟ قبا۔ اب اس قبا نامی بستی کے لوگ جب نماز کے لیے آتے تھے تو طہارت کا بہت اہتمام کرتے تھے، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، یعنی طہارت کو حاصل کرتے ہیں اور پاکی اور صفائی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بھی پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کی ہے، وہ لوگ ہیں جو مسجد قبا کے اندر پاکی اور صفائی حاصل کر کے آیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، جن کو اللہ کے نبی کو پورا کرنا ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ وہ پاکی اور نظافت کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیا کا فطہر کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں، کپڑے کو صاف کریں، اور گندگی سے دور ہو جائے، گندگی کو دور کر دیں۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر تمام تر عبادات کا انحصار اسی طہارت اور پاکیزگی کے اوپر ہے۔ روح کا تزکیہ اور لباس کا تزکیہ، لباس اور جسم کی طہارت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اسی طریقے سے جب اسلام ہمیں ان تمام باتوں کا حکم دیتا ہے تو اس کے اندر طہارت کی کیا اہمیت ہے یہ بھی اپنے اندر ایک مقام رکھتی ہے۔ اس کو بھی مسلمانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بتانا، بیان کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ اسلام کے اندر طہارت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتاتا چلوں کہ جب آپ طہارت کے موضوع پر تمام دنیا کے اندر جتنے ادیان اور مذاہب ہیں، جب ان کو آپ اسٹڈی کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی زیادہ طہارت اور نظافت، صفائی اور ستھرائی اس مذہب اسلام کے اندر ہے، کسی بھی مذہب کے اندر اتنا زیادہ اس کو انڈیکیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا ایک امتیاز ہے کہ اس کے اندر صفائی یہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت اس کی تھوڑی سی بات سے پتہ کی جا سکتی ہے کہ اسلام کے اندر سب سے اہم ترین عبادت توحید کے بعد نماز ہے۔ اگر آدمی طاہر نہیں ہے، اس کے پاس طہارت کی دولت نہیں ہے، تو پھر وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کے اللہ رب العالمین نماز کو کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ ولا صدقۃ من غلول، اور جو مال غنیمت سے چوری کا ہوا مال ہوتا ہے اس سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حقیقت میں اسلام کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے طہارت کی۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ پاکی ہے، وہ صفائی ہے، وہ طہارت ہے۔
اور وہ تحریم ہوا تکبیر، اور اس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے، وہ تحلیل ہوا تسلیم، اور اس کا اختتام ایک ساتھ دو پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامت عذاب القبر فی البول، یہ قبر کے اندر عام طور پر جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ فاستنزہ من البول، تو تم لوگ بول سے یعنی پیشاب سے بچو، یعنی اس کی چھینٹوں سے بچو۔ اس حدیث کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی بچنا چاہتا ہے لیکن نہیں بچ سکا، تو ایسی صورت میں لاعلمی کی صورت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی کا یہ رویہ ہو کہ وہ طہارت کا کوئی اہتمام نہ کرتا ہو، طہارت اس کی نکاح میں کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی گرفت ہوگی اور قبر کے اندر اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے طہارت کے حکام اور مسائل کی وضاحت سے قبل چند بنیادی باتیں جان لینا ضروری ہے کہ پانی کی بنیادی چیزیں جاننا، کہ جس کو پانی کے مسائل بھی کہا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں جانتے ہیں کہ کس پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کس پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں موٹا موٹا بتانا چلوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بارش کے پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے لِتُطَہِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو اس پانی کے ذریعے سے پاک کر سکے، تاکہ اللہ رب العالمین تم کو اس پانی کے ذریعے سے پاک کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان کے اندر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو بارش کا پانی ہے یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، لہذا اس سے وضو بھی درست ہے اور طہارت بھی آدمی کر سکتا ہے، طہارت بھی آدمی اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا پانی ہے سمندر کا پانی۔ تو سمندر کا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کر لیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ سمندر کا پانی بھی ہمارے لیے پاک ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پانی ہے زمزم کا پانی۔ کیا آب زمزم سے ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ یہ پانی نہایت ہی برکت والا ہے، شرف والا پانی ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، کہ یہ بابرکت پانی ہے، مبارک پانی ہے، اور اس کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا کہ انہا طعام، یہ کھانا ہے، یعنی جب بابرکت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری برکات موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ زمزم کے پانی سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں اور طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پر جان لینا ضروری ہے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے، پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے، اگرچہ اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، پھر بھی وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز گر جائے، پھر بھی اگرچہ اس کا رنگ اور اس کا مزہ تبدیل ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ومیمونۃ رضی اللہ عنہ فی قصعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی ٹب کے اندر، ایک ہی برتن کے اندر، ایک ہی برتن سے غسل کیا۔
اثر العجین، اور اس برتن میں اس پانی کے اندر آٹے کا اثر تھا. آٹا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس آٹے کا اثر تھا. تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز گر جائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے. اسی طریقے سے پانی کے اندر اگر نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انه رسول انه نهى ان يبال في الماء الراكد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا. ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. تو اب چونکہ آدمی اگر ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرے گا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نجاست پانی کے اندر چلی گئی. اب نجاست کا پانی کے اندر چلے جانا، پانی کو بدلا کر دینا ہے، پانی نجس ہو گیا. لیکن اس پانی کے متعلق تھوڑی سی جانکاری اور نہیں ہونی چاہیے کہ پانی نجس کب ہوتا ہے. پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو پانی نجس کب ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جب پانی کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو یہ تینوں متغیر ہو جائے، یہ بدل جائے، تو پھر ایسی صورت میں پانی نجس ہو جاتا ہے. اس سے غسل اور نجاست کو دور کرنا ہمارے لیے درست اور بہتر نہیں ہے، درست اور بہتر نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کہ ایسا پانی جس کے اندر نجاست گری ہو اور نجاست گرنے کے بعد اس پانی کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے طہارت ہمارے لیے درست نہیں ہے. یہ چند باتیں پانی کے متعلق تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اب طہارت کے متعلق بعض چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں میں. کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت مسنون دعا کا پڑھنا. بیت الخلاء کے اندر جب آدمی داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے تو ایسی اس وقت جو مسنون دعا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بیت الخلاء کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام والی یا رسول اللہ کے نام والی چیز کے ساتھ بیت الخلاء کے اندر نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے کھلے میدان کے اندر رفع حاجت کے وقت اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے. رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دائنا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. اسی طریقے سے طہارت جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے، اور راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا یہ درست نہیں ہے، منع ہے. رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے. رفع حاجت کے دوران اوپر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے رفع حاجت کے دوران بات کرنا بھی منع ہے. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھ کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا منع ہے. بصورت دیگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مجبوری ہو جو معقول عذر ہے تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا برتن جو اس وقت استعمال کے لائق ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں. اب طہارت کا مسئلہ آتا ہے کہ طہارت کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ احتلام ہونے سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح سے خواب میں وہی چیز دکھائی دے جو مرد کو دکھائی دیتی ہے، یعنی اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت ذلك المرأة، اگر عورت اس چیز کو دیکھتی ہے فلتغتسل، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے. پتا چلا کہ جب مرد یا عورت دونوں میں سے کسی کو احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر کے شرم محسوس ہوئی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فمن أين يكون الشر، کہ اگر پہلے تو کہا کہ ہاں کہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، پھر بعد میں فرمایا کہ اگر احترام نہ ہوتا
تو یہ کیسے ممکن تھا کہ لڑکا کبھی باپ کے مشابہ پیدا ہوتا ہے بچہ، اور کبھی عورت کے مشابہ پیدا ہوتا ہے؟ بعد میں آگے اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی، انما الرجل غلیظ ابیض، کہ جو مرد کا پانی ہوتا ہے، یعنی جو مادہ منویہ ہوتا ہے، وہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، وماء المرأة رقیق اصفر، اور جو عورت کا ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اور زرد مائل ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے اسی کی وضاحت فرمائی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرد اور عورت کا اگر اختلاف نہیں ہوتا ہے تو پھر بچہ ماں اور باپ کے مطابق سے پیدا ہو سکتا ہے، یعنی جب ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کا مادہ منویہ سبقت لے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بچہ انہیں کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت اسلام کا اگر مل جائے، اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، تو پھر طہارت ٹوٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جلس بین شعابها الاربع، کہ جب آدمی عورت کے چاروں شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے ثم جہدها، پھر وہ کوشش کرتا ہے، فقط وجب الغسل، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ملتا ہے تو دونوں شرمگاہوں میں آپس میں مل جانا، اگرچہ انزال ہو جانا ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے غسل واجب ہونے کی کہ منی خارج ہو جائے، اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق سوال کیا، فقال من المزی الوضوء، مزی کے خارج ہونے سے وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ من المنی الغسل، اور منی خارج ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز طہارت کو توڑنے والی حیض اور نفاس ہے، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ کہتے نہیں ہے، اور ان ایام میں تم عورتوں سے دور رہا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر سے دور کر دینا ہے، اپنے بستر سے دور کر دینا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے دور کر دینا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دور کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے صحبت اختیار نہیں کر سکتے، آپ اس سے جمع نہیں کر سکتے، باقی تمام چیزیں جو ہے آپ عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ تمام چیزیں آپ عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اما عائشہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی وہیں سے برتن میں موڑ کر پانی پیا کرتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی، اور ہڈی کو وہیں سے آپ چوستے تھے جہاں سے میں نے اس کو کھایا ہوتا تھا، یعنی گوشت کھایا ہوتا تھا۔ تو دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے جماع درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ طہارت حاصل کیسے کی جائے؟ اب ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا، اب ہم غسل کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ایک ہوتا ہے غسل کا مکمل طریقہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کو کہتے ہیں الغسل الکامل، یعنی مکمل غسل۔ اور ایک ہوتا ہے الغسل المجزی، یہ غسل ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کفایت کر جائے گا۔ ایک آدمی ہے وہ غسل کرتا ہے لیکن سنت کے طریقے سے نہیں کرتا ہے تو یہ غسل کفایت کر جائے گا، آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پورے بدن کے اوپر پانی بہا لے، ساتھ میں ناک میں اور پانی چڑھائے اور کلی کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل کیا جائے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے غسل جنابت، اور ایک ہوتا ہے نارمل غسل، اور ایک ہوتا ہے جو ہم لوگ غسل کرتے ہیں جمعہ کے دن۔ تو ان تمام غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، اور مرد اور عورت کا بھی غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، بس معمولی سا فرق ہے
کہ اگر عورت غسل حیض کر رہی ہے تو اس غسل میں عورت اپنے بالوں کو زیادہ رگڑ کر دھوئے، خوب اچھی طرح سے صاف کرے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ غسل جتنے بھی طریقے کے ہوں، ایک تو غسل جنابت ہے، ٹھیک ہے، ایک غسل ہوتا ہے نارمل. نارمل غسل گرمی لگ رہی ہے، گرمی کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی غسل کرتا ہے یہ. اور ایک جمعہ کے دن ہم لوگ غسل کرتے ہیں، جو کہ جمعہ کے دن کو بعض لوگوں نے مستحب کہا ہے اور بعض نے جو ہے اس کو وجوب کی طرف گئے ہوئے ہیں. الغرض جتنے بھی غسل ہیں یہ سب کے سب کا طریقہ ایک ہی ہے، مرد اور عورت کا بھی طریقہ ایک ہی ہے. البتہ عورت اگر غسل حیض کر رہی ہے تو اس صورت میں معمولی سے فرق یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو خوب اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کر دھوئے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت کا سنت طریقہ کیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے یبدأ ویغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، تو آپ جو ہے جب غسل کرتے تھے تو ہاتھ کو دھونے سے شروع کرتے تھے، پھر آپ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے تھے، فیغسل فرجہ، پھر آپ جو ہے پانی ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے تھے. ثم یتوضأ وضوءه للصلاة، پھر آپ نماز کے وضو کے طریقے سے وضو کرتے تھے. ثم یأخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے تھے. فیدخل اصابعه فی اصول الشعر، پھر آپ پانی لے کر کے اپنے بالوں کی جڑوں میں اپنے انگلیوں کو داخل کرتے تھے. حتی اذا رأى ان قد استبرأ، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہماری بالوں کی جڑیں اچھی طرح سے تر ہو گئی ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہو جاتی تھی. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، پھر آپ 3 مرتبہ چلو سے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے. ثم افاض على سائر جسده، پھر آپ اپنے پورے بدن کے اوپر پانی ڈالتے تھے. ثم غسل رجليه، پھر آپ اخیر میں اپنے پیروں کو دھو لیتے تھے. یہ غسل جنابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں. غسل جنابت میں عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنے بالوں کی چوٹی کو کھولنا ضروری ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، کہ میں ایسی عورت ہوں کہ میرے سر میں جو میں چوٹی کرتی ہوں وہ تھوڑا سخت رہتی ہے. افانقذہ للغسل الجنابہ، کیا میں غسل جنابت کے وقت اس چوٹی کو کھولوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا انما یکفیکی، تم کو اتنا کفایت کر جائے گا کہ ان تحتی علی رأسک ثلاث حثیات، کہ تم اپنے سر کے اوپر 3 چلو پانی بہا لو اور پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. ثم تفیضین علیک الماء، پھر تم اپنے بدن کے اوپر پانی بہا لو. فتطہری، تو تم پاک ہو جاؤ گے. یہ غسل جنابت کا طریقہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا، ان کے لیے، یہی جو ابھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی تھی، ان کے لیے کہا وکانت حائضا، اگر تم حیض کا غسل کر رہی ہو تو ایسی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے، انقضی شعرک، تو تم کو اپنی چوٹی کو، بال کی چوٹی ہے اس کو کھولنا ہے، وقت اصلی، اور پھر اس کے بعد تم کو غسل کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر غسل جنابت کے وقت عورت کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا ممکن ہے تو پھر چوٹی نہیں کھولنا ہے. لیکن اگر غسل حیض ہے تو پھر اس صورت میں چوٹی کھولنا یہ ضروری ہے. غسل حیض فطرہ، اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان اسماء سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن غسل الحیض، یعنی حیض کے غسل کے متعلق
انہوں نے سوال کیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، کہ تم میں سے جب کوئی عورت حیض غسل کرے گی تو پانی لے لے گی اور بیری کے پتیاں لے لے گی. اس کے بعد فتطہروا، اور اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرے گی. فتحسن الطہور، اور نہایت ہی اچھی طریقے سے طہارت کو حاصل کرے گی. پھر ثم تصب علی رأسها، اپنے سر کے اوپر پانی بہائے گی. فتدلکہ دلکا شدیدا، دلکا شدیدا کا مطلب ہوتا ہے خوب اچھی طریقے سے رگڑنا، صاف کرنا. تو اپنے بالوں کو خوب اچھی طریقے سے رگڑے گی اور صاف کرے گی. حتی یبلغ شعور رأسها، یہاں تک کہ اس کے بالوں کے جڑوں کے اندر پانی پہنچ جائے گا. ثم تصب علیہ الماء، پھر اپنے اوپر وہ مطلب پانی بہا لے گی اپنے سر کے اوپر. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، پھر اس کے بعد میں کاٹن کا یا روئی کا ایک ٹکڑا لے لے گی جس کے اندر خوشبو ہوگی، تو اس سے وہ طہارت حاصل کرے گی. آسمان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ، میں اس سے کیسے پاکی حاصل کروں گی؟ میں کپڑے کے ٹکڑے اور روئی کے ٹکڑے سے جس کے اندر خوشبو ہوگی اس سے میں کیسے پاکی حاصل کروں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہا سبحان اللہ تطہری بہا، اس سے تم پاکی حاصل کرو. پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چپکے سے کہتی ہیں کہ ذالک تتبعین اثر الدم، کہ تم اس کپڑے سے، اس روئی سے جہاں پہ تمہارا خون لگا ہوا ہے، خون کے اثر کو ظاہر کرو گی، اس کو دھولو گی. یہ حیض کا طریقہ بتلایا. پھر حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تأخذ ماء، تم پانی لے لو گی. فتطہروا، اور تم اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو گی. فتحسن الطہور، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو گی. اور تبلغ الطہور، یا پھر تم اور جو بھی تمہارا اچھا انداز ہوگا اس انداز سے تم پاکی حاصل کرنا ہے تم کو. ثم تصب علی رأسها، تو پھر تم اس کے بعد میں اپنے سر کے اوپر پانی بہاؤ گی. فتدلکہ حتی تبلغ شعور رأسها، اپنے سر کے اوپر پانی بہاؤ گی. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے فتدلکہ کہہ کر کے آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی اس معاملے میں. لیکن جہاں پر غسل حیض کی بات تھی وہاں پر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دلکا شدیدا، اچھی طریقے سے. تو پتا چلا اس حدیث سے بھی کہ غسل جنابت کے وقت عورت کو ٹوٹی کھولنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ سکتا ہے، لیکن غسل حیض کے اندر کھولنا ضروری ہے. ثم تصب علیہ الماء، پھر تم اس پانی بہاؤ گے اپنے بدن کے اوپر. اور اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں کہا کہ نعم النساء ونساء الانصار، کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں. لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے حیا ان کے آڑے نہیں آتی ہے. یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا. یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیں کہ غسل سے پہلے بسم اللہ کہنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لہذا بسم اللہ پڑھ لینا یہ اچھی بات ہے. اور غسل کے دوران کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَّهَّرُوا، اپنے مکمل بدن کو پاک کرو. اور مکمل بدن کو پاک کرنے میں ناک کی صفائی اور منہ کے اندر کی صفائی شامل ہے، جو کہ کلی کے ذریعے اور ناک میں پانی چڑھانے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. تو غسل کرتے وقت ناک کے اندر پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ ضروری ہے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا ہے کہ اگر غسل کے دوران آدمی یا عورت کسی کا بھی ہاتھ شرمگاہ سے لگ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرے گا یا کرے گی؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں دو حدیثیں آئی ہوئی ہیں. پہلے دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو دے وہ وضو کرے. یہ روایت بھی صحیح ہے. اور دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جو وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو آپ نے فرمایا حل ہوا الا مضغۃ منہ، یہ یوں کہا کہ مضغۃ منہ، کہ وہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث بھی درست ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، ٹکراؤ ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے، اپنے ذکر کو چھوئے، وہ وضو کرے، اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس دونوں حدیثوں کے اندر تدبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نارمل طریقے سے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، وضو کرنے کے بعد وضو کر لیا، نہا رہا ہے، اب نہانے سے پہلے جو بھی وضو کرنے سے پہلے وضو کرتا ہے آدمی، تو اب نہانے کے دوران، غسل کرنے کے دوران اگر نارمل طریقے سے شرمگاہ میں کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو وضو نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر شہوت کے نگاہ سے یا خواہش کی نگاہ سے، خواہش کے طریقے سے اگر وہ پھر اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ غسل کے دوران ایک بات اور ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ غسل کرتے وقت ہمارے بدن کی جگہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ آدمی غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے دوران آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی طریقے سے غسل کرے۔ آدمی کی جو پاکی کی حاصل کرنے کی جگہ ہے آگے پیچھے کے شرمگاہوں میں اچھی طریقے سے پانی پہنچائے اور اچھی طریقے سے صاف کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَطَّهَّرُوا، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیا صرف پانی ہی سے پاکی حاصل کی جائے گی؟ تو دیکھیے پانی سے ہی پاکی حاصل کرنا ہے، لیکن چند حالتیں ایسی ہیں جن میں مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، مٹی سے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ چند حالتیں ہیں اور ان حالتوں کو ہم تمام لوگوں کو جاننا ضروری ہے، اور اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم مریض ہو یا تم کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت سے آیا ہے، یا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملے، عورتوں سے ملے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو اب اگر تم میں سے کوئی آدمی پانی نہیں پاتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم ایسی صورت میں اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصعید الطیب طہور المسلم، کہ پاک مٹی یہ مسلمان کو پاک کر دیتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اگرچہ وہ آدمی پانی نہ پائے 10 سنین، 10 سال تک، اگر کوئی آدمی 10 سال تک پانی نہ پائے، 10 سال تک پانی نہ پائے تو بھی وہ تیمم سے اپنی عبادت کرتا رہے گا، تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کر کے۔ آگے فرمایا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، اور جب وہ پانی پا لے، فَلْيُمِسْحُ بَشَرَتَهُ، تو پھر اب وہ پانی سے نہائے گا، اپنی چمڑی کے اوپر یعنی اپنے بدن کے اوپر پانی بہائے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ عمل اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ تیمم سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اگر پانی وغیرہ نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی جنوبی ہو گیا ہے تو بھی اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ تیمم سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے سر پر پتھر لگا ہوا تھا اور وہ آدمی جنوبی ہو گیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ہمارے لیے تیمم ہے، کیا ہم تیمم سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس آدمی کے ساتھی نے کہا نہیں، تم پاکی حاصل کرو گے پانی سے، تیمم سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اللہ ان کو بھی مار دے۔ پھر آپ نے فرمایا
انما کان یکفی، اس کو اتنا ہی کفایت کر جاتا تھا کہ ان یتمم، وہ تیمم کر لیتا، وہ تیمم کر لیتا۔ تو پتہ چلا اگر کسی مرض کی وجہ سے یا بیماری پڑ جانے کا اندیشہ ہو، مرض آدمی بیمار ہو جائے اس بات کا اندیشہ ہو، یا آدمی مر جائے گا، یا پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ اور اس سلسلے میں جو بات بہت مشہور ہے کہ آدمی پانی کہاں تک تلاش کرے، کتنی دور تک تلاش کرے، ایسا کوئی کسی صحیح حدیث سے کسی روایت سے نہیں ملتا ہے۔ یہ کسی مطلب کی باتیں نہیں ہیں کہ کہاں تک پانی تلاش کرے۔ مثال کے طور پہ اب ظہر کا وقت ہے، کسی بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آدمی پانی تلاش کر رہا ہے، اگر کوئی نیٹ بیان دی جائے اس نیٹ تک وہ آدمی پانی تلاش کرتے کرتے نکل جائے گا تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔ تو یہ ہے کہاں تک پانی تلاش کرنا ہے، کتنے دور تک، اس کی کوئی صحیح اس کے کوئی صحیح برائے نہیں ملتے ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر اس کو پانی نہیں مل رہا ہے کوشش کرنے کے بعد بھی تو وہ تیمم کر لے۔ اب یہاں پر ایک بات اور وضاحت کی محتاج ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کیسے کیا جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کسی ضرورت کے تحت کہیں بھیجا گیا تو وہ کہتے ہیں فاجلبت، میں جنوبی ہو گیا، فلم مجد الماء، میں پانی نہیں پایا، مجھ کو پانی نہیں ملا، فتمرغت فی الصعید، تو میں نے پاک مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، میں پاک مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، کما تمرغ الدابہ، جیسے چوپائے جانور لوٹ پوٹ لیتے ہیں ایسے ہی میں بھی لوٹ پوٹ لیا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انما یکفیک، تم کو اتنا ہی کفایت کر جاتا تھا، ان تصنع ہکذا، کہ تم ایسا کرتے۔ فضرب، پھر آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب بکفیہ ضربۃ علی الارض، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، ثم نفضها، پھر ان کو جھاڑ لیا، ثم مسح بها ظهر کفیہ بشماله، پھر آپ نے پہلے ہاتھ کو زمین پر مارا، زمین پر مارنے کے بعد ان کو جھاڑ دیا، اور ایک روایت کے اندر ہے پھونک دیا، پھونک ماری، ایسے کر کے پھونک دیا۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، جھاڑنا بھی اور پھونکنا بھی۔ ثم مسح بها ظهر کفیہ بشماله، پھر بائیں ہاتھ سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر مسح کیا، اس کے بعد میں دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر مسح کیا، ثم مسح بها وجهه، پھر آپ نے اپنے چہرے پر مسح کیا۔ یہ تیمم ہو گیا، یہ تیمم ہو گیا۔ اس کے لیے کوہنیوں تک اور یہاں تک یہ دھونے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، اس کو پھونک لینا ہے، جھاڑ لینا ہے، اس کے بعد میں پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر ایسے مسح کرنا ہے، اس کلائی کے اوپر، پشت کے اوپر، پھر بائیں ہاتھ کے اوپر، پھر اپنے چہرے کو مسح کر لینا ہے۔ یہ مطلب تیمم ہو گیا، آپ نے طہارت حاصل کر لی۔ اب ایک چیز اور ہے کہ تیمم ٹوٹتا کن چیزوں سے؟ تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب کرنے سے، بخانہ کرنے سے، ہوا خارج ہو جانے سے، نیند بھر کے ٹھیک لگا کر کے سو جانے سے۔ اسی طریقے سے جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اتنی ہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز زائد ہے کہ ہم نے تیمم کیا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم نے تیمم کیا، اور پھر تیمم کرنے کے بعد ہم کو پانی مل گیا، تو اب تیمم اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے، تیمم اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک سوال اور ہے، ایک آدمی کو پانی نہیں مل رہا تھا، اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ابھی نماز کا وقت باقی ہے، پانی مل گیا، تو کیا وہ ایسی صورت میں نماز کو دہرائے گا؟ نہیں، ایسی صورت میں وہ نماز کو نہیں دہرائے گا، وہ نماز اس کی کفایت کر جائے گی۔ ہاں، اب اگلی نماز جو پڑھے گا وہ پانی ملنے کی ضرورت میں وضو سے پڑھے گا۔ چند مسائل جو جنوبی کے تعلق سے ہیں ان کو بھی میرے خیال سے جان لینا ضروری ہے کہ جنوبی جس پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں مسافہ کرنا درست اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا یہ
جو ہے ٹھیک ہے، ہاتھ دھو لینا کافی ہے، البتہ وضو کر لینا افضل ہے۔ آدمی جنبی ہے، اب وہ اس کو کھانے کی یا کسی چیز کی پینے کی ضرورت پڑی، اب وہ ہاتھ دھو لے تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے جنبی کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا ممنوع ہے، منع ہے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ ذکر اذکار نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ جو اس کا روٹین تھا وہ تلاوت کرنے کا، اس روٹین کے حساب سے وہ بیٹھ کر کے آرام سے قرآن کو سامنے رکھ کر کے اس طریقے سے نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کو وہ پڑھا سکتا ہے، البتہ ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے جنوبی سونے سے قبل اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لے، وضو کر لینا چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں ہی پاک ہوتے ہیں۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور اس کے کپڑے یہ دونوں پاک ہوتے ہیں، الا یہ کہ خون کا داغ خون اس کے اوپر نہ لگے، کپڑے میں اور اس کے جسم میں جو ہے وہ بظاہر پورا خون نہ لگا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں عورت کا بدن بھی اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں۔ حالت حیض میں عورت اپنے شوہر کا سر وغیرہ دھو سکتی ہے، بالوں کا کٹنگ کر سکتی ہے، سر میں تیل وغیرہ لگا سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے، عورت کے ساتھ ملنا بیٹھنا کھانا پینا بات چیت تمام چیزیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے طہارت ہی کے متعلق کچھ باتیں اور مثلا غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا، کیا اس کی کوئی قید ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کی کوئی قید ہے، کتنے دنوں تک صاف کیا جائے، اگر اتنے دنوں تک صاف نہیں کیا گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوگی، یا پھر اگر اتنے دنوں تک صاف نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے، کوئی حد بندی نہیں کی ہے کہ کہاں تک بال کاٹا جائے اور کب تک کاٹا جائے۔ ہاں البتہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں وَمُفْتِتَ لَنَا فِي قَصْدِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَلَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ 40 لَيْلَةً، کہ ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کن معاملات میں؟ قص الشارب، مونچھوں کو قصد رکھنے میں، اور ناخن کو کاٹنے میں، بغل کے بال کو کاٹنے میں، اور حلق العانہ یعنی زیر ناف بال کو صاف کرنے میں۔ کیا ہے کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، کہ ہم 40 دن سے زیادہ ان کو نہ چھوڑیں، 40 دن سے زیادہ ان کو نہ چھوڑیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہ جب بال بڑے ہو جاتے ہیں، آدمی کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، 40 دن سے زائد اگر آدمی اپنے بالوں کی صفائی نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے بال بڑے ہو جائیں گے، اور جب اس کو جنابت لاحق ہوگی، جب اس کو غسل جنابت کی ضرورت پڑے گی، وہ جنوب ہو جائے گا، تو پھر اس کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر اس کے بال بڑے ہیں تو وہ صفائی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 40 دن کے بعد بھی کوئی آدمی غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوگی، انہوں نے ان معنی میں کہا ہے کہ جب بال بڑے ہو گئے تو اب وہ آپ کی صفائی کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، تو جب صفائی کی مکمل طریقے سے نہیں ہو پائے گی تو آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور جب طہارت حاصل نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس معنی میں کہا ہے، مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 40 دن سے زائد بالوں کو چھوڑے رکھا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ غسل کرتے وقت اچھی طرح سے پانی ہر جگہ پہنچانا چاہیے، اگر نہیں پہنچے گا تو پھر وہ اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز اور آتی ہے کہ کیا ان غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کی کوئی حد ہے، کہاں تک صاف کیا جائے؟ حدیث کے اندر اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ جو لفظ آیا ہے صراحتاً وہ ہے
العانہ. العانہ، آنا کا لفظ آیا ہے. آنا کے بارے میں امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو آنا کہتے ہیں. تو آنا کہتے ہیں. لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ زیر ناف بال کہاں تک صاف کیے جائیں؟ کیا ان کی کوئی حد ہے؟ مطلب کیا کون سا ایریا صاف کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں آنا ہے. اور آنا کا مطلب یہ آتا ہے کہ جو انسان کے ناف کے نیچے ایک ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کے اس ایریا کو بعض لوگوں نے اس کو بھی لیا ہے. تو پتا چلا کہ آنا کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کی جو ارد گرد کی جگہ ہوتی ہیں اس جگہ کو صاف کر لینا. تو گویا کہ اس کے بارے میں صراحت اس لیے ضروری ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے اپنے رانوں کے بال بھی صاف کر لیتے ہیں اور پوری ٹانگیں صاف کر لیتے ہیں، تو یہ غیر درست عمل ہے. تو اب دوسری بات اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ان بالوں کو صاف کرنے میں مرد اور عورتوں کا طریقہ الگ الگ ہے؟ کچھ فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. وہی طریقہ عورتوں کا ہے، وہی طریقہ مردوں کا ہے. ہاں البتہ اب ہمارے وقت میں عورتیں کریم کا استعمال کرتی ہیں اور مرد حضرات لیزر کا استعمال کرتے ہیں، لوہے کا. حالانکہ نبی کے زمانے میں تو کریم وغیرہ کچھ بھی نہیں، اس وقت بھی لوہے کا بھی استعمال کیا جاتا تھا. تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ لوہے کا ہی استعمال کیا جائے، لوہے کا ہی استعمال کیا جائے. اور کریم وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد نہیں کر سکتے، وہ عورتوں کے لیے خاص ہے، دونوں ہی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں بھی لوہے کا یعنی بلیڈ وغیرہ کا استعمال کریں. یہ چند باتیں تھیں طہارت کے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.